اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو آج عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے صدر عارف علوی کو، اس خط میں بھی انہوں نے 3 فوجی افسران کا ذکر کیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی، وہ ان پر ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف فیصل نصیر صاحب کے ساتھ بات چیت کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ یہ میں نے دعویٰ کیسے کر دیا، تو اب آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں، ویڈیو آپ کو سب کچھ بتا دے گی۔ یہ میرا پیغام میجر جنرل فیصل نصیر، جو پاکستان کی ساری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے ڈائریکٹلی۔ جنرل صاحب سب سے پہلے تو میں السلام علیکم کہتا ہوں آپ کو، اور آپ کی میری میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ آپ نے مجھے 2 گھنٹے دیے تھے، جس کے اندر ایک بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ۔ اس وقت میں آپ کو جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری امنگیں، وہ سارے ریزنز جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنایا، وہ پچھلے 6 مہینے کے اندر بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خواب ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کی جو میری میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو زخم ہے وہ بھرنے ہیں، سول ملٹری جو اگر خلیج آئی ہوئی ہے تو وہ زخم ہم نے بھرنے ہیں۔ میری کوشش یہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ آگاہ کرنا۔ جنرل صاحب، کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارے ملک کے سینیٹرز کی ویڈیوز، بےہودہ قسم کے ویڈیوز، جو کبھی میں سمجھتا ہوں کسی دشمن ملک مطلب اسرائیل اور ہندوستان بھی نہ بنائے، وہ ریلیز کیے گئے ہیں۔ اور 3 نومبر کو جنرل صاحب، جو یہ قاتلانہ حملہ عمران خان، جو پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، چھوڑ دیں کہ وہ سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کی شان اور آن ہے۔ ساری دنیا میں لوگ جو ہے، صرف پاکستانی نہیں، ساری دنیا میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا وقار اور ان کا سٹیچر جو ہے۔ ان پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کنٹینر پہ فائرنگ کی گئی اور 14 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں، اور وہ ایک معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے۔ اور آپ کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ پلان کس نے کیا، یہ سب کچھ کون پلان کر رہا ہے۔ تو بجائے خاموش رہنے کے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں ملک کو کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم یہ اسٹیبلٹی کی طرف کس طرح جائیں، امن کی طرف کس طرح جائیں، ڈگنیٹی کی طرف کس طرح جائیں۔ یہ جو ہیوملیشن ہو رہی ہے پاکستانی شہریوں کی، وہ کب ختم ہوگی اور کون ختم کرے گا؟ جنرل صاحب، آخر میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے 2 گھنٹے دیے تھے اس میٹنگ میں، اور آپ نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا تھا کہ سلمان، آپ اساتذہ ہیں اس ملک کے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک ون ون سچویشن بنے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، جنرل صاحب آپ کچھ کریں۔ جنرل صاحب آپ کچھ کریں۔ یہ جو ملاقات تھی سلمان صاحب کی، جنرل فیصل نصیر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی، یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے، ان کی تائید سے ہوئی تھی، اور جو اس میں ایک اور صاحب بھی تھے، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو اس میٹنگ کی جو پوری تفصیل بتائی، اس تفصیل سے بھی مجھے واقفیت ہے۔ اور یہ جو میٹنگ تھی، یہ عمران خان صاحب پر حملے سے کچھ دن پہلے ہوئی تھی، اور اب اس ویڈیو کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ دوبارہ کوئی چینل کھولا جائے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کریں۔ لیکن ایک طرف ان کا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف ان سے کہا جا رہا ہے کچھ کریں۔ تو ویسے مانڈی والا صاحب، اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے مفاہمت کی، اچھی بات ہے، اس کو پازیٹو نظر سے دیکھنا چاہیے۔ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بات چیت بند کی نہیں، یہ تو چلیں ایک ویڈیو سامنے آ گئی، بٹ وہ تو ہمیشہ ان سے بات کرتے رہتے ہیں اس ادارے سے، اور پوری گورنمنٹ ان کی اس ادارے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی ایک وقت۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارے رابطے ختم ہو گئے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو یہ تو مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے بٹوین یو اینڈ می کہ یہ اچھا، آپ کے خیال میں رابطے ابھی بھی ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ نے ایویڈنس پیش کر دی ہے کہ خود جا کے آپ کہہ رہے ہیں اس کی ایف آئی آر کاٹو۔
اور دوسری طرف آپ جا کے ان سے میٹنگ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟